عصر، دہر، زمان اور وقت کو ڈیفرینشیٹ کریں۔ وقت کے مختلف خاطر حضرات وہ غالبی کی ڈکشنری تو میرے پاس رقم نہیں ہے، کیونکہ یہ عربی کے لفظ ہیں، مگر عصر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امت عصر ہیں، یعنی باقی قومیں جو ہیں وہ اگر صبح دوپہر تک رہی ہیں تو ہم اس وقت میں آئے ہیں جس کو تمام اقوام کا وقت عصر کہتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ہمارا وہ حال ہے کہ ایک شخص مکان تیار کرتا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، مکان پورا ہو چکا ہے، اب اس کو وہ جو مستری ہیں وہ پیسے لے کے چلے گئے، مزدوری لے کے چلے گئے، مگر اس کو مکان مکمل کر، تو وہ کہتا ہے مجھے کہیں سے مزدور مل جائے، پھر اس کو مزدور ملتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یار تم سارے دن کے پیسے لے، جتنے پہلے مزدوروں نے ساری مزدوری لی میں اتنی تم کو دوں گا، میرا بس مکان مکمل کر دیں۔ تو فرمایا ہم اس طرح کے ہیں کہ باقی اقوام نے جو محنت کی، جو بھی اس پہ ان کا وقت لگا، جتنی مزدوری انہوں نے لی، کہ اے امت وسطیٰ، اے امت عصر جو ہم ہیں، آپ تھوڑی محنت کرو گے اور صلہ انہی اقوام کی شدید محنتوں کا اثر پاؤ گے جو پہلے بھی۔ اس کے علاوہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ساتھیو حضرات، میں نے اس آیت کی وضاحت میں ایک دفعہ ایک محترم عالم کو دیکھا کہ انہوں نے اس کے بہت سارے ٹکڑے کر دیے، جیسے کسی کے ایمان کا ٹکڑا ہو، قبول کرنا، کلمہ، یہ وہ، اس میں انہوں نے ایک ٹکڑا ایڈ کر دیا کہ مسلمان کو اس وقت تک نجات نہیں ملے گی جب تک ہر مسلمان تبلیغ بھی نہیں کرے۔ میں دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ بڑے مشہور علمی شخصیت ہیں، معاشیت کے مالک ہیں، انہوں نے جو اسلام کے بنیادی ارکان میں یہ رکن بھی شامل کر دیا کہ جی کلمہ پڑھنا، نماز، حج، زکوٰۃ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شامل ہے کہ آپ جب تک تبلیغ نہیں کرو گے آپ جنت میں داخل نہیں ہو۔ میرا خیال ہے وہ بیچارے گونگے بہرے سارے کام سے گئے، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا جنت میں جانا۔ وہ تمام بچے گئے جو شعور تک نہیں پہنچے، وہ تو سرے سے جنت میں جانے کے قابل نہیں۔ باقی جو بھی جوان ہوئے، بڑے بوڑھے، جن کو ایک لفظ اسلام کا نہیں پتا، جو بعض رسم عبادت تک ہے، وہ بھی جنت سے گئے۔ باقی رہ گئے دو چار وہ لوگ جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، ان میں سے جو ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، جنہوں نے بیچاروں نے مذہب کا رسمی طور پہ عبادات کا علم رکھا مگر زیادہ خدمت خلق کا حصہ، وہ بھی گئے۔ باقی رہ گیا میں اور ڈاکٹر ذاکر میں۔ تو اس قسم کی احمقانہ اسٹیٹمنٹ دینے والے عالم بھی موجود ہیں کہ جو اپنے خبط خیال کو مذہب کا حصہ بنا لے، اپنے خبط خیال۔ What is this علم؟ تبلیغ ایک استحقاق ہے علم۔ تبلیغ خداوند کریم نے لائن آؤٹ کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، بلا اللہ کی طرف علم و حکمت کے ساتھ، وبالموعظۃ الحسنۃ، اچھے کلام کے ساتھ، خوبصورت زبان کے ساتھ، شائستگی اور ترفع کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث سے واسطہ پڑے ایسی نفیس اور دیدہ سے تجھے ڈائلیکٹکس کا علم ہونا چاہیے، جدلیات لفظ کا علم ہونا چاہیے، انداز فکر کا علم ہونا چاہیے، مشرق و مغرب کی گفتگو کا علم ہونا چاہیے۔ مگر خواتین و حضرات،
کتنے کوالیفائی کریں گے پھر جنت کے لیے؟ اگر یہ ساری چیزیں انکلوسیو ہے تبلیغ کے اندر بقول خدا، اور اگر یہ فریضہ ہے ہر اس شریف اور غریب مسلمان پر جس نے روٹی کمانے کے سوا اور کوئی، جو بمشکل سے محنت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر، اللہ کو مان کر جنت کا قصد کرتا ہے، توقع کرتا ہے۔ آئیے آپ کو حدیث سنا۔ ایک صحابی ایک بدو، he was not known before، اصحاب نے کہا وہ منمنا رہا تھا، ان کی آواز بڑی باریک نیچے ناک میں آتی نہیں کرتا، ظاہر وہ دیہاتی بیچارہ اور کیا بولتا، وہ کوئی ڈاکٹر صاحب کی طرح تھوڑا ہی تھا۔ تو وہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ مجھے جنت کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس نے پوچھا، حضور نے فرمایا اللہ کو ماننا، کلمہ پڑھنا اور 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ کہنے لگا کیا پھر تو اس میں نوافل سے اضافہ کر؟ یہ تہجد بھی پڑھے؟ فرمایا نہیں، میں تو 5 نمازوں سے ایک کم نہیں کروں گا، ایک زیادہ نہیں کروں گا، میں نہیں پڑھوں گا۔ اگر یہ 5 وقت کی نماز ہے نا، مجھے کہ ہمارے مطلق ہے نا، بس اتنی پڑھوں گا، میں نے کوئی نفل شفل پڑھ لیا۔ تو اور میں نے کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ کہا اچھا تم ایسے کرنا کہ تم نے زکوٰۃ دینی اتنی، اور اگر تم چاہو اس پہ زیادتی کرو، نوافل کے ذریعے صدقہ نہ، یا رسول اللہ میں نے بس زکوٰۃ دے دی، نہ ایک پیسہ زیادہ نہ ایک کم، چل چلی گیا۔ اور یا رسول اللہ مجھ پہ کیا لازم ہے؟ فرمایا حج ہے۔ یہ حضور نے 5 باتیں گنائی۔ اس شخص نے بار بار یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ میں نے 5 نمازوں سے ایک نماز زیادہ نہیں پڑھنی، میں نے 30 روزوں سے ایک روزہ زیادہ نہیں رکھنا، میں نے زکوٰۃ سے 1 پیسہ فالتو نہیں دینا، اور بس جو کچھ آپ نے کہا ہے اگر یہی جنت کا سودا ہے تو میں نے قبول کیا، اتنا میں کر لوں گا۔ اٹھا اور چل گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس نے اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کی تو یہ جنت ہے، اگر اس نے اس الٹیمیٹ لازمی بات کی حفاظت کی تو دیکھ لو یہ جنت ہے۔ خادم حضرات، سرکار رسالت معاف تو اس طرح جنت دے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے آپ ہوئے تو نا اگر بیعت ہوتے تو بڑی مشکل پڑتی۔ دوسرا لفظ دہر کا ہے، دہر صدیوں میں محیط عرصے کے ایک پیکٹ کو کہتے ہیں، ملینیمز، مگر perhaps 10 ملینیمز کے زمانے کو دہر کہتے ہیں۔ اس لیے جب سورہ دہر کا یعنی وجود ہوا اور اللہ کے قرآن کی یہ آیت اتری کہ حالاتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ بلا شبہ زمانے میں انسان پہ طویل عرصہ کیسا گزرا کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ تو اس سے ہمیں دہر کی مسافت کا پتہ لگ جائے، کیونکہ ابھی انسان نے بڑی ترقی کری، بڑی پروگریس کری، and from the first cellular human being, single cellular human being کو اسے جب ترقی کرتے ہوئے جو ماڈرن انسان تک آنے کا ٹائم ملا ہے یہ 2 ارب سال کے قریب۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس صورت کا دائرہ تخلیق وہ 2 ارب سال، دہر یہاں جو مراد ہوگا 2 ارب سال ہوگا۔ اسی طرح جب قرآن حکیم کو آپ دہر کے فاصلوں سے ماپتے ہو تو بعض کا 2 آیات اوپر چلے آتی ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ خدا ہی ہے جس نے جملہ زمین کے اسباب تخلیق کیے، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، پھر بلند ہوا آسمانوں کو اور 7 آسمان درست کیے، اوپر تلے کی آیات ہے۔
مگر یہاں لفظ دہر استعمال ہوگا وقت کی بجائے، کیونکہ اس کی مدت 6 ارب سال۔ ان دونوں آیات پہ بالکل جڑی ہوئی آیات پہ اگر ہم مدت کا تعین کریں گے تو یہ 6 ارب سال ہے جو زمین کو علیحدہ ہو کے، سورج سے علیحدہ ہو کے، ٹھنڈا ہو کے، اسباب ضرورت انسان پیدا کر کے، انسان پیدا کر کے آج کے زمانے تک جو آپ کو ٹائم لگا اس کو ہم دہر کریں۔ پھر جب خدا نے زمانے پہ فخر کیا اور زمانے کو تخلیق کیا تو یہ 6 ارب سے آگے بڑھتا ہے اور پھر یہ بے حساب ہو جاتا ہے جب خدا یہ کہتا ہے کہ لا تسبوا الدہر انا الدہر، زمانے کو برا مت کر، میں خود زمانہ ہوں، میں زمانہ ہوں۔ تو قادر حضرات اس میں دہر کا مطلب ٹل ہو جاتا ہے، یہاں دہر کا مطلب مقدر ہو۔ جب آپ گلا کرتے ہو کہ یا اللہ، آپ کہتے ہو بہت پیڑا وقت سے جی، اور یہ آج کے دن تو پیڑا دن ہی دیکھ، تو دن کسی اور نے نہیں، خدا نے بنایا، وقت کسی اور نے نہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ جب آپ وقت کو برا کہتے ہو، وقت کو نہیں ہم برا کہتے، یعنی جب آپ یہ کہتے ہو کیسی منحوس گھڑی تھی تو آپ خدا کو کہہ رہے ہو کہ تو نے آج کی گھڑی بڑی غلط بنائی۔ جب آپ یہ کہتے ہو کہ مقدر ہی خراب سی، زمانہ ہی خراب ہے، تو آپ خدا کو گرا کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ جان لو، یہ سمجھ لو کہ لا تسبوا الدہر انا الدہر، زمانے کو برا مت کہنا، میں زمانہ ہوں، میں خدا، میں نے بنایا ہے۔ اور زمان و مکان کا گلہ کرنے والا، اگر تم آج غریب ہو اور زمانہ برا ہے اور کل امیر ہو زمانہ اچھا ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں تمہاری خرابی ہے۔ اس لیے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، میں ہوں جو لوگوں میں دن اور رات بدلتا ہوں، میں ہوں جو عصر بدلتا ہوں، میں ہوں جو زمانہ بدلتا ہوں۔ تو دہر جو ہے دونوں طرف ایک ہی عمدگی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ باقی چونکہ زمانے کا لفظ قرآن کبھی استعمال ہی کرتا، یہ حرف زائد ہے، اور وقت کا استعمال خدا چھوٹی لمٹ میں کرتا ہے، چھوٹی لمٹ میں، چھوٹے دوران کے لیے استعمال۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ پوچھا گیا کہ چاند کیا ہے تو کہا اس میں لوگوں کے لیے اوقات ہیں۔ تو وقت ایک چھوٹی یونٹ کے طور پہ خدا استعمال کرتا ہے جس کی لمٹ 1 مہینہ 1 دن ہو سکتی ہے۔ خدا اپنے لحاظ سے چھوٹی لمٹ کے لیے لفظ وقت استعمال کرتا ہے، اس سے بڑی لمٹ کے لیے، اور اصل اس وقفہ حیات کو کہتا ہے جو مختصر ترین ہے، مختصر ترین ہے مگر انتہائی نفع بخش ہے، اور جو اصل کو نگلیکٹ کرے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مرتبہ بد دعا دی ہے، جب بنو قریظہ کی فتح کے دوران ان کی اصل خدا ہوئی تو خدا کے رسول نے لعنت فرمائی کہ اللہ ان پہ لعنت فرمائے، انہوں نے ہم سے ہماری اصل چھین لی، وما علینا الا البلاغ۔